नावल सुकून रकसम राइटर माहा शाह किस्त नंबर 17। अगले 5 मिनट में साइम उस जगह पहुंचा। वाह, ये तो बड़ी जल्दी आ गया, ये सलान ने मजाक से कहा और सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठे। जैसे जैसे साइम की गाड़ी आगे बढ़ रही थी सब गाड़ियां साइड पर होकर उसको गुजरने का रास्ता दे रही थी। सबके बाद अरसल ने भी अपनी गाड़ी साइड पर की, लेकिन हमारे हमजा हैदर वही जमे रहे। साइम ने एक चिट्ठी नज़र उस पर डाली और गाड़ी उसके पास रोकी। आज के दिन तुझे माफ़ किया जा, साइम एक शान से कहता। फवाद और सलार के दरमियान गाड़ी लाया। उसी पल वजदान और अखनान नीचे उतरे। गाड़ी के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता सब उतरे सवाए लेडीज़ के। साइम खान ने कदम गाड़ी से बाहर रखा। सबने उसको देखा, यहाँ तक कि इर्द गिर्द से गुजरने वाले लोग भी उसको देखकर ठटके। माशाल्लाह माशाल्लाह, चारों तरफ आवाज़ गूंजी। साइम मुस्कुराया, जिससे उसके गालों के डिंपल ने भरपूर अपनी नुमाइश की। वाह भाई यार, क्या मस्त लग रहे हो। अखनान उसके करीब आता चहका। आखिर लाला किसका है? वजदान कॉलर कर बोला तो साइम ने उसको मुस्कुरा कर देखा। सब लड़के वाइट लिबास में थे और कंधों पर ब्राउन शाल थी। वजदान अखनान ने जेब से हजार हजार के नोटों की गठियां निकाली और इन तीनों खानजादों के सर से वारकर हवा में उछाली। हर तरफ हजार हजार के नोट गिरे। लोगों ने इश्क से उनकी बारात को देखा। लोग टूट कर नीचे गिरे पैसों पर पड़े। तीनों ने मुस्कुराकर उन दोनों को गले लगाया। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां आगे बढ़ने लगी। बीच बीच में बचतान वगैरह गाड़ियां रोकते, बंकरे डालते और पैसे उड़ाते। लोगों ने उन खानजादों की बारात को देखकर उंगलियां दांतों में दबा ली। वो तीनों खानजादे बड़ी धूमधाम से अपनी सैयदजादियों को लेने जा रहे थे। उनके बस में होता तो पूरी कायनात अपनी बीवियों के कदमों में रख देते। आखिरकार बारात मैरिज हॉल के बाहर रुकी। 100 से जायद गाड़ियां एक वक्त में रुकीं। मेहमानों ने हसद और जलन से उनको देखा। हर गाड़ी सजी हुई थी। बजतान ने अंदर दाखिल होने से पहले सीटी बजाई और ऊंची आवाज़ में गाना चलाया। सबने मुस्कुराकर उन सब को देखा। वो तीनों जो कमरे में बैठे थे भागकर कमरे की खिड़की के करीब होते नीचे देखने लगे, जहां से वजदान आगे आता स्टेप लेने लगा। बचकर ज़रा ज़रा शैतानियाँ मेरी ओ लेडीज़ करके ज़रा ज़रा बेईमानियाँ मेरी ओ लेडीज़। वजदान ने अपने पीछे आते खनान की तरफ इशारा किया। खनान ने मुस्कुराकर आंख विंक की और आगे आया। सबने तालियां बजाईं। बेचारे दुल्हनों को गाना ख़त्म होने का इंतज़ार था ताकि वो अपनी अपनी बीवियों का दीदार कर सकें। अब के अखनान और वजदान ने इकट्ठे स्टेप लिया और हमजा की तरफ इशारा किया। वो मुस्कुराता हुआ आगे आया। महक ने उस पर एक नज़र डाली। उसके चेहरे के तासुरात से ये अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था कि वो खुश है या नहीं। आगे म्यूज़िक और इंग्लिश लाइंस थी जिन पर हमजा ने कमर शेक करते ब्रेक स्टेप किया। हर तरफ सीटियाँ और तालियों का शोर गूंजने पर आंख उस पर थी। वजदान और अखनान ने मुंह खोलकर हमजा को देखा, जो ज़ेरे लब इंग्लिश लाइंस बोलता अपनी कमर को आगे पीछे शेक कर रहा था जैसे वो कोई एक्सपर्ट डांसर हो। नेहा ने उसको खुमार बड़ी नज़रों से देखा, जो शाल को पटके की तरह गर्दन में डाले और कमीज़ के ऊपरी 2 बटन खोलकर बहुत हैंडसम लग रहा था। इंग्लिश लाइंस के ख़त्म होते ही हमजा ने होंठ दांतों में दबाकर आंख विंग करके अरसल की तरफ इशारा किया। कई दिल उसकी इस हरकत पर दरके। मुंह बंद कर ले, आखिरी दर्जे का नमूना लग रहा है। हमजा ने साइम के मुंह खोलने पर उसके कान में सरगोशी की। वो जल कर रह गया। क्या करूं और लेडीज। अरसल ने स्टेप लिए। हुरैन ने उसकी पसंदीदगी बड़ी नज़रों से देखा। अरसल ने हमजा वजदान और अखनान जो अपने साथ आने का इशारा किया। दुआ ने मुस्कुराकर उन दोनों को देखा जो आधे से ज़्यादा बाहर निकली हुई थी। कमीनियों, नीचे गिर जाओगी, दुआ ने दांत पीस कर कहा तो दोनों जल्दी से सीधी हुई। अब ध्यान रखना ये ना हो नीचे गिरकर मेरी शादी कैंसिल करवा दो। दुआ के कहने पर दोनों ने उसके एक थप्पड़ रसीद किया। अब के उन चारों ने इकट्ठे स्टेप लिए। सब ने उनकी तरफ फ्लाइंग किस उछाली। उन चारों ने उन तीनों की तरफ इशारा किया। वो तीनों दूल्हे आगे आए। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। इफ्तिखार साई ने उनको देखते कहा। अम्मा साई ने तीनों की नज़र उतारी और हाथ में बकरे नोट उछाले। महक ने उसको देखा, जो बहुत प्यारा लग रहा था। दुआ तो फवाद को फिदा होती नजरों से देख रही थी।
اسما نے سلار کو ایک نظر دیکھا اور بے ساختہ آیت کرسی پڑھ کر دور سے اس پر پھونکی، آنکھوں کے نیچے سے کاجل چرا لوں میں، ایسی صفائی ہے میری۔ سائم خان، سلار خان اور فواد خان کے دھماکے دار سٹیپ، ہر طرف سیٹیاں گونجی۔ مہک نے سائم پر نظر جمائی جو اب حمزہ کی طرح کمر جو شیک کرتے سٹیپ لے رہا تھا، کوہنیوں تک آستین فولڈ تھی جس سے اس کے ہاتھوں کی نیلی وینز بری ہوئی تھیں، سبز آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ ہر دل ان تین خانزادوں پر فدا تھا، کجا کیا مرد کیا عورت۔ سائم نے کمر شیک کرتے اور تالی بجاتے ان سب کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ان کے پیچھے ارسل، حمزہ، وجدان، اکھنان تھے، ان کے پیچھے دوسرے کافی لڑکے اکٹھے ہوئے۔ کیا کروں او لیڈیز، میں ہوں عادت سے مجبور۔ وہ سارے اکٹھے ہنستے مسکراتے اسٹیپ لینے لگ گئے۔ واہ یار، اینڈ کر دیا ان لوگوں نے تو، زینب نے زور و شور سے تالیاں بجاتے کہا۔ آؤٹ کلاس، واقعی یار۔ سلوش نے بھی حصہ لیا تو علیشا مسکرائی۔ انٹری اتنی شاندار ہے تو سوچ وہ کتنے شاندار ہوں گے، دعا نے کوہنی مار کر کہا تو دونوں مسکرا کر سر ہلا گئیں۔ افتخار سائی نے مسکرا کر ان سب کو دیکھا جو اتنے خوش تھے جیسے دنیا جہاں کی خوشی ان کو مل گئی ہو۔ وجدان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اکھنان کو اشارہ کیا تو وہ ہنسی دباتا میوزک والے کو اشارہ کر گیا۔ اگلے ہی پل دوسرا سانگ چلا۔ گانے کے چلتے ہی وہ سب سٹرا کے رکے، سب کے کہکے ہوا میں بلند ہوئے۔ خبیث چھوٹے خان، بند کر بازے، سلار چیخا لیکن اس تک اس کی آواز نہ پہنچی۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ وجدان اور اکھنان پاگلوں کی طرح سٹیپ لینے لگے، سب کا آؤٹ آف کنٹرول حادثہ نکلا، سب ہنس ہنس کے دوہرے ہو رہے تھے۔ آریان بھی ہنستے ہوئے ان میں شامل ہوا، اوپر کھڑی وہ تینوں ہنس ہنس کے پاگل ہو رہی تھی۔ چھوٹے خان رک، حمزہ اس کے کان میں گنایا، اسی ہی پر وجدان نے اس کو پکڑ کر گھما دیا، بیچارہ سپٹا کر رہ گیا۔ اکھنان دونوں ہاتھوں کو سر پر سانپ کی طرح بنائے ان تینوں کے پاس جا کر بولا تو ارسل کا زوردار کہکا گونجا۔ ان تینوں نے دانت پیسے، میں ناگن ناگن۔ اکھنان، وجدان نے ان سب کے گرد گھومتے کہا، پھر وہ دونوں ایک ٹانگ اٹھائے، دونوں ہاتھوں کا پن بنائے ڈانس کر رہے تھے۔ سائم نے بے ساختہ ہنسی دبائی، کیا چیز ہے یار یہ۔ ارسل نے کہکوں پر کہکا لگاتے کہا۔ آریان نے بھی ان کی طرح سٹیپ لیا تو علیشا منہ پر ہاتھ رکھتی نیچے سر جھکا گئی، سب کے چہروں پر مسکران تھی۔ ان دو نے شادی کو مزیدار بنا دیا تھا، ایسے ہی تو وہ دونوں شرارتی مشہور نہیں تھے۔ یار میرے پیٹ میں درد ہو گیا، ہاں ہاں اور نہیں ہنس سکتی میں۔ اسما نے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے کہا، وہاں جا کر بیٹھ جا، ایک تو اتنے بھاری کپڑوں میں کھڑی ہے، دعا نے دانت پیس کر کہا تو وہ ہنستی ہنستی وہیں بیٹھ گئی۔ مہک نے ہنسی روکتے اس کو دیکھا۔ وجدان نے زبردستی ان سب کو گھسیٹا تو اس کے چہرے پر چمک دیکھتے ان سب نے مجبوراً ایک ٹانگ اٹھاتے ایسے ہی سٹیپ لیا۔ چاروں طرف ہنسی کے ساتھ ساتھ تالیاں گونجی۔ ارشد خان اور سلطان خان نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا، وہ کتنی محبت کرتے تھے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اگلے ہی پل اکھنان اور وجدان زمین پر الٹا لیٹ کر سانپ کی طرح رینگتے سٹیپ لینے لگے۔ سب کو ہنسی کا دورہ پڑا۔ سٹیپ لیتے لیتے سلار کی نظر اوپر کی طرف گئی جہاں وہ تینوں ہنستے ہوئے ان کو دیکھ رہی تھیں۔ سلار کے ہوش اڑے۔ وہ تو اس وجہ سے ڈانس کرنے لگ گیا کہ اسما یہاں نہیں ہے، لیکن بیچارہ میوزک پر وہ سارے سٹیپ لے رہے تھے۔ وجدان نے سب بڑوں کو گھسیٹا، بیٹا کیا کر رہی ہو یہ؟ اظہار سائیں گھبرا کر بولے، انکل جسٹ چل، ایک سٹیپ ہو جائے۔ ارشد خان کو ساتھ کھڑا کرتے وہ بولا، اب خان ویلا کے اور شاہ مینشن کے سب مرد حضرات وجدان کے کہنے پر دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھے سٹیپ لے رہے تھے۔ خبیث اللہ، تجھے یہی گانا ملا تھا؟ ارشد خان اس کے کان میں بڑبڑائے، شکر کرو میوزک پر آپ لوگوں کو گھسیٹا ہے ادھر، ورنہ میرا ارادہ تو بلو ڈمکا لگا والے پر گانے پر آپ سے ڈمکے لگوانے کا تھا۔ وجدان کی بات پر ان کا چہرہ سرخ ہوا، انہوں نے بے ساختہ پہلی مرتبہ اس کو لعنت دی۔ وجدان کا چھت پار کہکا پورے حال میں گونجا۔ علیشا حیرت سے اپنے دادا، ماموں اور بابا کو دیکھ رہی تھی۔ اس میسنے خان نے بھی ان کو اپنے ساتھ گھسیٹ لیا تھا۔ مہک تو کبھی ہنستی کبھی ان کو دیکھتی، آخر کار وجدان کو اب کے چہرے دیکھ کر ترس آ گیا، اس نے گانا بند کروا دیا۔ افتخار سائی نے ہنستے ہوئے اس کو گلے لگایا۔ وجدان نے علیشا کو دیکھتے آنکھ بین کی۔ علیشا نے دونوں ہاتھوں سے اس کو لعنت سے نوازا تو وہ دانت نکال گیا۔ رومان سائی، فرحان
साईं ने सर हिलाते साइम खान वगैरह को गले लगाया। सलार ने एक नज़र ऊपर की जानिब देखी, लेकिन वो तीनों वहाँ से हट चुकी थीं। सनम खातून ने मुस्कुराकर उनका माथा चूमा। वो सबके साथ अंदर दाखिल हुए। क्या चीज़ है यार ये वजदान, सबको नचवा दिया। अस्मा ने कहका लगाते कहा, हाँ यार कसमें, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। महक ने हंसते हुए कहा तो वो दोनों भी कहके लगाते हंसी। अरे लड़कियों शर्म करो, दुल्हने हो तुम। अंदर दाखिल होती हुई एन शरारती लहजे में बोली तो तीनों का कहका फिर गूंजा। हुरैन ने तीनों को देखते माशाल्लाह कहा। जैनब ने मुस्कुराकर उनके गले से लगाया। वैसे आप तीनों आज बहुत प्यारी लग रही हैं, हमारे लाला की तरह। रुखसार ने चहक कर कहा तो तीनों मुस्कुराईं। सनम खातून ने तैमूर के साथ कदम रखा तो तीनों ने उठकर उनको सलाम किया। उन्होंने मुस्कुराकर उनका माथा चूमा और कई नोट उनके सर से वारे। तैमूर ने तीनों को देखा और मुस्कुराकर हुरैन के पीछे छुपा। लो आप लोगों की जगह ये शर्मा रहा है, नेहा ने कहका लगाकर कहा तो वो छीनी। उसी ही वक्त वजदान और अखनान अंदर दाखिल हुए। उनका सीन कुछ देर में शुरू होगा ना। अखनान ने मानी खेजी से कहा तो सबने न समझी से उसको देखा। अबे शर्माने का सीन यार। वजदान की बात पर तीनों का चेहरा सुर्ख हुआ, जबकि हुरैन ने एक चमाट उसके लगाया। शर्म करो, सब यहाँ है और निकलो, तुम यहाँ लड़कियों में क्या कर रहे हो। हुरैन ने कहा तो वह हंसा। हाँ मैं तो कौन सा कुछ कर रहा हूँ लड़कियों का। वजदान ने कहा तो सब ने दांत पीसे। इकना ने तैमूर को गोद में उठाया। सनम खातून मुस्कुराकर बाहर निकली। ये देख तीमी, ये तेरे साइम लाला की है। वो उसको महक के सामने करता बोला तो वो दोनों हाथों से चेहरा छुपा गया। सबने उसकी हरकत पर कहका लगाया। क्या हुआ लाला की जान को। अंदर आती अलीशा और सलविश ने उसको देखा। दोनों को देखते वजदान और अखनान के चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट आई। लाला जी हमारे घर आएंगी तीनों, तैमूर ने शर्माते हुए कहा तो अखनान ने उसके गाल चुमे। हाँ बेटा हाँ, अब ये चुड़ैलें तेरे घर पर जाएंगी, वजदान ने कहका लगाकर कहा तो वो एक बार फिर शर्माया। महक ने मुस्कुराते हुए उसको देखा। आर्यान ने अंदर दाखिल होकर एक नज़र रुखसार को देखा। पिंक कलर के ड्रेस में वो बहुत मासूम सी लग रही थी। आर्यान के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। लाला उन तीन तीन भाभीियों के साथ कैसे सोएगा, तैमूर ने उलझन से पूछा तो वजदान और अखनान ने कहका लगाया। महक ने उसके सवाल पर आंखें फाड़ी। अलीशा ने अफसोस से सर हिलाया। मीसने बाई का मीसना बाई। अलीशा की बरबराहट पर सलविश ने बेसाख्ता मुस्कुराहट दुबाई। आज तुझे लाला कोई भी साथ नहीं सुलाएगा। बेचारों को इतनी मुश्किल से तो पार्टनर्स मिली हैं साथ सोने के लिए। हाँ अब वो तुझे नहीं देंगे। वजदान के मानी की इस बात पर सबका रंग सुर्ख हुआ। कमीना मनहूस अलीशा बरबराई। उनको नहीं पता तो उनके साथ सोएगा। तैमूर आंखों में आंसू लेते महक की तरफ इशारा करके बोला तो वह बेचारी बौखलाई। जबकि वजदान और अखनान ने मानी खेजी से उसको देखा। हाँ आज शाम बाई का प्रोग्राम बढ़ेगा। अखनान की बात पर आर्यान और वजदान ने कहकर लगाया। उसी ही पल आसफ साई अंदर दाखिल हुए और सबको साइड पर किया और उनके सिरों को चादरों से ढांपा। इफ्तिखार साई के साथ कारी ने कदम रखा। महक शाह बल्द शाह का हक महर बतौर 5 लाख और गवाहान की मौजूदगी में साइम खान बल्द अरशद खान से ये निकाह कबूल है। कारी की आवाज़ पर उसके आंसू उमड़ कर बाहर आए। शाह साई ने उसकी कैफियत समझकर उसके सर पर हाथ रखा। कबूल है, क्या आपको निकाह कबूल है। जी कबूल है। क्या निकाह कबूल है। जी कबूल है। 3 बार कबूल करने पर उसके आगे एक रजिस्टर रखा ताकि वो साइन करे। उसके साइन करने के बाद कारी दुआ की तरफ आया। आसफ साई ने उसका माथा चूमा और सीने से लगाया। दुआ शाह बल्द आसफ शाह आपको बतौर 5 लाख और गवाहान की मौजूदगी फवाद खान बल्द शाह खान से ये निकाह कबूल है। ऑफ कोर्स यस कारी, दुआ ने खुद को संभालते मुस्कुराते हुए कहा तो सब ठटके। अलीशा ने दांत पीसे। वजदान ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, जबकि अखनान तो वजदान के कंधे पर हाथ रखते रुख मोड़कर धीमा कहका लगाकर हंसा। हुरैन के साथ सब ने अफसोस से सर हिलाया। मनहूस कमीनी औरत कबूल है बोल। अलीशा ने दांत पीस कर कहा तो वो मुस्कुराई। जी कबूल है। उसने मुस्कुरा कर 3 बार उनका कबूल किया। इफ्तिखार साई ने मुस्कुरा कर उनका माथा चूमा। अब वो अस्मा की तरफ आए लेकिन उससे पहले ही वो रोने लगी। इजहार साई ने घबरा कर उसको सीने से लगाया। कुछ पल बाद कारी की आवाज़ गूंजी। अस्मा शाह बल्द इजहार आपको बतौर 5 लाख और गवाहान की मौजूदगी में सलार खान बल्द सुल्तान खान से ये निकाह कबूल है। जी कबूल है।
وہ لڑکھڑاتی آواز میں نکاح قبول کر گئی۔ افتخار سائی نے مسکرا کر تینوں کو سینے سے لگایا اور باہر کی جانب بڑھے۔ وجدان اور اکنان کے ساتھ آریان نے ان کے ساتھ قدم پیچھے بڑھائے۔ فواد پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ ریلیکس لالا آ گیا ہے کاری۔ وجدان ان کے درمیان بیٹھتا بولا، بھائی کو تو بتا کہ ان کی بیوی نے کیا کیا ہے۔ اکنان نے مسکرا کر کہا تو وجدان کا کہکا بلند ہوا۔ فواد نے نہ سمجھی سے اس کو دیکھا۔ وجدان نے پوری بات بتائی تو سب نے کہکے لگائے، اف پاگل ہے یہ لڑکی۔ فواد مسکرا کر بڑبڑایا۔ ارسل نے مسکرا کر فواد خان کو دیکھا، ویسے تینوں ماشاءاللہ آؤٹ کلاس لگ رہی ہیں۔ وجدان نے کہا تو تینوں نے بے چین ہوتے پہلو بدلا۔ اکنان نے ان کی بے چینی پر کہکا لگایا۔ ارسل نے ایک نظر چاروں طرف ڈالی لیکن حمزہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اگلے ہی پل اس کو وہ اوپر جاتا نظر آیا۔ اللہ خیر، ارسل پریشانی سے کہتا اس کے پیچھے گیا۔ سائم خان ولد ارشد خان آپ کو حق مہر 5 لاکھ اور گواہان کی موجودگی میں مہک شاہ ولد شاہ سے نکاح قبول ہے۔ قاری کی آواز پر سائم نے سر ہلایا۔ سب نے اس کے خوش باز چہرے کو دیکھا۔ لالے ہاں بول، ہاں سر ہلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وجدان کی سرگوشی پر جیم کے ہاں کہا، ہر طرف ہنسی گونجی، قبول ہے۔ سائم نے مسکرا کر 3 دفعہ نکاح قبول کیا۔ اب قاری اٹھ کر فواد کی طرف بڑھا۔ وہ تینوں اس وقت اکیلی تھی۔ اسی ہی وقت دروازہ نوک ہوا۔ تینوں نے سیدھے ہو کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے حمزہ کو آتے دیکھا تینوں ٹھٹکیں۔ مہک نے فک رنگت سے اس کو دیکھا لیکن اس کے پیچھے ارسل شاہ کو دیکھتے اس کی سانس میں سانس آئی۔ حمزہ آپ یہاں؟ اس نے سنبھل کر پوچھا۔ حمزہ نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی اور پھر اس کے ہوش ربا چہرے پر نظر جمائی۔ تم سے بات کرنی تھی۔ اگلے ہی پل حمزہ نظریں جھکا کر بولا۔ مہک نے حیرت سے اس کو دیکھا، مطلب اس وقت وہ ایسی کون سی بات کرنے آیا تھا؟ ارسل نے اشارے سے اس کو ریلیکس رہنے کا کہا۔ حمزہ ابھی تک اس کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ حمزہ نے دھیمے لہجے میں شروع کیا، دیکھو باربی، جو سب میں نے کیا مانتا ہوں غلط کیا، اور جب میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوا تو تم میری پہنچ سے دور ہو گئی۔ میں اپنے دل کو سمجھا چکا ہوں کہ تم میرے نصیب میں نہیں ہو۔ تم اس سائم کے رشتے کے لیے دل سے خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، ورنہ میں تمہیں کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑتا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے دل سے معاف کر دو۔ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کو بھول جاؤ اور ایک کزن کی طرح جیسے ہم پہلے تھے ویسے واپس بن جائیں۔ حمزہ کی بات پر مہک نے بے ساختہ گہری سانس لی۔ اب وہ کسی کی عزت بن چکی تھی، اس لیے پرانی باتوں کو ویسے بھی وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے حمزہ سائی، میں نے آپ کو معاف کیا، مہک مسکراتے ہوئے بولی تو حمزہ بھی مسکرایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور آپ دونوں محترمہ بھی اپنے شوہروں کے اس کے دوست کو معاف کر دیں۔ حمزہ مسکرا کر ان دونوں سے بولا تو وہ بھی مسکرائیں۔ ہم آپ سے ناراض تھے ہی نہیں حمزہ بھائی، اسما نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرایا۔ اللہ تم تینوں کو خوش رکھے، میں چلتا ہوں، کبھی تمہارے شوہر حضرات انتظار کرتے کرتے بے ہوش نہ ہو جائیں۔ حمزہ نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور واپس جانے کے لیے مڑا، لیکن ارسل کو وہاں دیکھا تو اس پر ایک خونخوار نظر ڈالی۔ ارسل نے دانت نکالے۔ نکاح ہوتے ہی مبارکباد کا شور ہر طرف اٹھا۔ ارشد سائی نے افتخار سائی کو گلے لگایا۔ صنم خاتون باری باری سب سے ملی، کہاں تھا تو کبھی؟ سائم ارسل کے گلے لگتا بولا، یہی تھا باہر۔ ارسل نے مسکرا کر کہا، اچھا جانا اس کو باہر لے کے آ۔ سائم کی بے چینی پر ارسل مسکرا کر سر ہلا گیا۔ تیرے والی بہت حسین لگ رہی ہے، حمزہ فواد کے گلے لگتا مزے سے بولا تو فواد نے ترستی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ صبر بچہ صبر، یہیں آ رہی ہے وہ، حمزہ نے کہا تو وہ مسکرایا۔ ہمارا سالار بڑا شریف ہے، حمزہ نے سالار کو آرام سے کھڑا دیکھ کر کہا۔ وہ ہنسا، کیونکہ میں دیدار کر چکا ہوں، سالار نے مزے سے کہا تو سب نے اس گنے میسنے سیدھے سادے خان کو دیکھا۔ کب، کہاں، کیسے ایک ساتھ وہ سب بولے تو وہ ہنسا، ادھر سے جب ڈانس کر رہے تھے وہ وہی تھی، سالار نے مسکرا کر کہا تو سب نے اس کو گھورا، یہ ہے تیرے لیے۔ سائم اس کو لعنت سے نواز کر بولا تو وہ دانت نکال گیا، ہٹو ہٹو سائڈ، بابیاں آ رہی ہیں ہماری۔ وجدان چیخا تو وہ تینوں جلدی سے کھڑے ہوئے۔ ان سب نے ان کی بے صبری دیکھی۔ ابھی آئی نہیں، آ رہی ہیں، اکنان تنزیہ بولا تو انہوں نے دانت کچکچائے۔ اگلے ہی پل ان تینوں نے حال میں قدم رکھا، سب جہاں تھے وہیں جام ہوئے۔ ان تینوں نے بے چینی سے ان کو دیکھا، اگلے ہی پل وہ اسٹل ہوئے۔ سائم نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا، وہ ایک دم لڑکھڑایا۔ وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سنبھالا۔ اے ماشاءاللہ، سالار نے بے ساختہ کہا۔ فواد کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ وجدان نے تیکھی نظروں سے اپنے بھائیوں کو دیکھا جو یکٹک ان کو دیکھ رہے تھے۔ اپنی ندیدی نظریں ہٹا لو، آپ ہی کی ہیں، یہ گھر جا کر آرام سے تار لینا۔
وجدان کی بات پر تینوں نے تلملا کر اس کو دیکھا۔ یا چھوٹے خان دیکھ پٹ جائے گا تو سائم خان نے کہا تو وہ مسکرایا۔ پھر کیا گھر پر لوڈو کھیلیں گے؟ وجدان شرارت سے بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ کمینہ اے تو ایک نمبر دا، ارسل نے کہا تو وہ کہکا لگا گیا۔ 2 نمبر بولو بھائی، اکنان نے کہا تو سب مسکرائے۔ سائم نے آگے بڑھ کر مہک کا ہاتھ پکڑا، سب نے اس کے اتاؤندے پن کو دیکھا۔ مہک نے ہچکچاتے ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ سائم نے بے ساختہ اس کے ہاتھ لبوں سے لگایا، ہر طرف ہوٹنگ ہوئی۔ مہک کا منہ سرخ ہوا، ہونٹ بھی چوم لے۔ وجدان کی بڑبڑاہٹ پر سائم کلس کا رہ گیا۔ دبا کا ہاتھ فواد نے تھاما اور اپنے ساتھ اسٹیج پر کھڑا کیا۔ سالار مسکرا کر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ہر طرف تالیاں اور سیٹیاں گونجی۔ یہ تو آپ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلا، ان کو کم مت سمجھنا۔ اکنان نے فواد اور سائم کے کان میں سرگوشی کی، جو خود اس میسنے کو دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پر وہ تینوں اسٹیج پر ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سب ان کو سراہ رہے تھے۔ ہر طرف ماشاءاللہ ماشاءاللہ کا شور تھا۔ پوچھا تو وجدان نے مصنوعی آنسو پونچھے۔ یا لالا کچھ چیز یہ لڑکیاں لے جاتی ہیں دودھ پلائی میں، وہ سب یہ رسم اب ہم کریں گے۔ وجدان کی بات پر علیشا نے اس کو گھورا۔ وجدان سائڈ پر ہٹ جاؤ۔ شان کی آواز پر وجدان نے منہ بسوڑا، جبکہ اکنان بھی منہ بنا گیا۔ علیشا اور سلوش نے دونوں کو دیکھ کر زبان چڑھائی۔ سائم بھائی ایک گلاس اس کا 1 لاکھ ہوگا۔ علیشا کی بات پر وجدان کی آنکھیں پھیلی۔ سائم بھائی چھوڑو، سن کو میں آپ کو 1 لاکھ میں پوری دکان خرید دوں گا۔ اکنان کی بات پر سب نے مسکراہٹ دبائی۔ جب تک پیسے نہیں تب تک بیوی نہیں۔ سلوش مہک کا ہاتھ پکڑتی بولی تو فواد اور سالار نے جلدی سے اپنی بیویوں کے ہاتھ پکڑے۔ نہ تم کیا بکارن ہو جو پیسے مانگنے آ گئی ہو؟ وجدان نے کہا تو سب نے کہکے لگائے۔ خبیث خان، علیشا بڑبڑائی۔ سائم نے مسکرا کر سب کو دیکھا۔ فواد بھائی 1 لاکھ آپ دو، 1 لاکھ سالار بھائی آپ۔ علیشا نے کہا تو وجدان اور اکنان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اکٹھے 3 لاکھ مار رہی ہے یہ تو؟ اکنان کی بات پر وجدان نے سر ہلایا۔ سائم نے مسکرا کر 1 لاکھ کا چیک ان کو تھمایا۔ واہ بھائی جیو، علیشا خوشی سے چہک کر بولی۔ سب نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ بھائی پہلے سے تیاری کر کے آئے تھے؟ سلوش نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، کیونکہ ان کو پتا تھا 2 بکار ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اکنان نے کلس کر کہا تو ہر طرف کہکے گونجے۔ ان تینوں نے افسوس سے دونوں کو دیکھا۔ فواد نے اپنا والٹ ان کو تھمایا۔ وجدان اور اکنان کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی، اس کی وجہ اگر ان سب کو پتہ چل جاتی تو سب نے ضرور ان کو قتل کر دینا تھا، لیکن یہ تو ٹویسٹ تھا، بعد میں پتہ چلتا۔ سالار نے مسکرا کر وجدان کو اشارہ کیا۔ اس نے اشارت سے اپنا والٹ ان کو دیا۔ اکنان نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ علیشا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ٹھٹکی۔ سائم نے بے ساختہ ہاتھ مہک کی کمر کے گرد لپیٹا، وہ سمٹائی۔ اگلے ہی پر رخصتی کا شور اٹھا۔ اس شخص نے ارد گرد دیکھا، سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ وہ شخص منہ پر نقاب لگائے، ہاتھ میں پٹرول پکڑے آگے بڑھا۔ وہ ایک فارم ہاؤس تھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا، سب باہر تھے۔ اس نے جلدی سے پٹرول چھڑک کر ماچس جلایا اور تیلی اس پٹرول پر پھینکی۔ اگلے ہی پل آگ لگی۔ وہ شخص جلدی سے باہر بھاگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے اور ہر چیز آگ کی لپیٹ میں آنے لگی۔ آگ آگ آگ، سب چیخے اور اس کو بجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ تینوں سب سے مل کر بہت روئی۔ تینوں نے ضبط سے اپنی بیویوں کو دیکھا۔ آج یہاں سمندر بنے گا۔ اکنان کی بات پر انہوں نے رونا بھول کر اس کو گھورا۔ سائم نے ہنسی دبائی۔ یہ تو چپ ہو گئی ہیں۔ سالار نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے کہا تو وہ پھر رونے لگی۔ بیچارہ سالار ہکا بکا رہ گیا۔ وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے۔ سی یو مس بکارن، وجدان نے علیشا کو دیکھ کر کہا اور اکنان کو اپنے ساتھ گھسیٹا۔ شٹ اپ، خود ہوں گے تم بکاری، علیشا نے کہا تو دونوں نے کہکے لگائے۔ چل نا، وجدان اکنان کو گھسیٹ کر بولا۔ میں نہیں جا رہا، میں یہی ٹھیک ہوں، اکنان نے کہا تو وجدان نے گھور کر اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ کہکا لگا گیا۔ حمزہ گھر کے لیے نکل چکا تھا۔ مہمان بھی آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ بیچاریاں اتنے پیسے لے کر بھی بکارن ہی رہیں گی، وجدان اکنان کہہ کر باہر دوڑے۔ علیشا اور سلوش نے کسی احساس کے تحت ایک دوسرے کو دیکھا، پھر انہوں نے ہاتھ میں پکڑے چیک اور والٹ کو کھول کر دیکھا تو دانت کچکچائے کہ باہر کی طرف دوڑی، لیکن افسوس سب نکل چکے تھے۔ کیا ہوا؟ آریان کے پوچھنے پر علیشا نے منہ بسوڑا۔ وہ خبیث خان خالی والٹ تھما گیا ہے اور چیک بھی نکلی دے گیا ہے، علیشا نے کہا تو آریان نے اس کو ناسمجھی سے دیکھا۔ لیکن چیک تو سائم بھائی نے دیا تھا، آریان کے کہنے پر سلوش نے اس کو بتایا کہ وجدان کے بعد میں چیک دیکھنے کے لیے مانگا تھا اور پھر واپس کر دیا تھا۔ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ نکلی ہے یا اصلی۔ باقی جو والٹ فواد نے دیا تھا وہ اکنان اس سے چھین کر بھاگا تھا۔
لیکن پھر واپس دے گیا تھا۔ وہ بیچاریاں انجان تھی کہ اکنان سب نکال چکا ہے، باقی جو والٹ وجدان نے دیا تھا وہ تو پہلے ہی خالی تھا۔ ان کی بات پر اریان ہنس ہنس کے دوڑا ہوا ان دونوں سے صبح نمٹنے کا سوچ کر وہ باہر نکلی۔ سائم نے گاڑی ڈرائیونگ کرتے ایک نظر اپنی مس سید زادی پر ڈالی، جو گاڑی کے شیشے سے سر ٹکائے نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں چادر سے چھپی تھی، جبکہ ناک میں چمکتا ڈائمنڈ نوز پن جگمگا رہا تھا۔ ہونٹوں پر لگی ریڈ لپسٹک۔ سائم کا دل بے ساختہ دھڑکا، ملکیت کا احساس اس کی رگ رگ میں اترا۔ اگلے ہی پل اس نے گاڑی کو بریک لگایا۔ اس کی گاڑی روکنے پر سب نے گاڑی روکی، سب نیچے اترے۔ فواد نے ایک نظر دعا کو دیکھا، جو ہونٹوں کا پاؤٹ بنائے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہاں جی، یہ گاڑی۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی فواد اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ دعا نے گہری سانس بھرتے اس کو گھورا۔ ایسے نہ دیکھو، یہ نہ ہو میں یہیں بھی نہ لحاظ کے شروع ہو جاؤں۔ فواد گمبھیر لہجے پر وہ سبٹا کر نظریں پھیر گئی۔ اس بندے سے اتنا صبر نہیں ہوتا، یہ دیکھو یہیں شروع ہو گیا۔ اکنان بڑی دادی کی طرح ماتھا پیٹ کر بولا، سائم لالا، شیشے کھلے ہیں، دوسرا کم سڑک پر ہے۔ وجدان کی بات پر وہ سبٹا کر سیدھا ہوا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ دونوں نے اس کو گھورا، تبھی سائم کا فون رنگ ہوا۔ اکنان گاڑی کی طرف بڑھا، جبکہ وجدان وہی ٹھہرا۔ ہیلو، سائم خان سپیکنگ۔ سائم خان نے بھاری آواز میں کہا، صاحب یہاں آگ لگ گئی، پتہ نہیں کیسے۔ دوسری طرف سن کر سائم کے تاثرات سرد ہوئے۔ کس نے کیا یہ؟ سائم دھیمے لہجے میں گرایا، پتہ نہیں صاحب، لیکن آگ بڑھتی جا رہی ہے۔ سائم نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ ارسل بھی اتر کر ان کے پاس آیا۔ اوکے، میں آتا ہوں، سائم نے کہہ کر کال کاٹی اور دونوں ہاتھوں سے سر تھاما۔ اگلے ہی پر اس نے نرمی سے مہک کا ماتھا چوما اور گاڑی سے باہر نکلا۔ وجدان، تم اس کو لے کر خانویرہ پہنچو آرام سے، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ سائم کی بات پر وجدان نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ ان کو آپس میں بات کرتے دیکھ کر سب آہستہ آہستہ نیچے اترے۔ اللہ خیر کرے، اسما خاتون بڑبڑائی۔ حورین نے ایک نظر سب کو دیکھا اور نیچے اتری۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ زینب کی بات کو سنی کرتے آگے نکل گئی۔ خیریت بیٹا؟ سلطان خان نے پوچھا۔ دعا نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ اسما نے جمائی لی۔ تم سب جاؤ، ارسل تم میرے ساتھ چلو، جلدی ٹائم نہیں ہے۔ سائم جلدی سے بولا۔ ہوا کیا ہے؟ سلار نے پوچھا۔ فارم ہاؤس میں آگ لگ گئی ہے، سائم نے جلدی سے کہا۔ بعد تینوں چیخے۔ خان بابا آپ پلیز گھر جائیں، چھوٹے خان میری بیوی تمہاری امانت ہے۔ سائم خم کہہ کر گاڑی میں بیٹھا۔ ہم بھی آتے ہیں، سلار نے کہا تو سائم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جا رہا ہوں سائم کے ساتھ، تک ان کے ساتھ رہو۔ ارسل نے اسما اور کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ہونٹ بینچے۔ خیال رکھنا بیٹا، ارشد خان نے کہا تو اس نے سر ہلایا اور گاڑی زن سے اڑائی۔ میں جا رہا ہوں لالا کے ساتھ، وجدان نے کہا تو فواد نے اس کو روکا۔ تم مہک کو گھر لے جاؤ، تم چلے گئے تو یہ کون یہ کام کرے گا؟ فواد کی بات پر کب سے چپ کھڑا دانیال خان آگے آیا۔ میں کر لیتا ہوں کار ڈرائیو۔ اس کے کہنے پر وجدان نے اس کو گھورا۔ اگلے ہی پل وہ فٹاک سے گاڑی میں بیٹھا۔ فواد نے سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ سلار کے مختصر اسما کو سب بتایا۔ وہ پریشان ہوئی، لیکن سلار نے اس کو ریلیکس کر دیا۔ جاری ہے۔